معیشت سنبھالی تھی، اس وقت ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، ہماری جو انفلیشن بڑھ رہی تھی، فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا، ریٹنگ ہماری انہوں نے گرا دی تھی یہ ریٹنگ ایجنسیز نے، اور ہمیں گرے لسٹ پہ ڈال دیا تھا۔ تو کووڈ کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت نے آخری 2 سال جو ان کے تھے اس کے بیچ میں ریکارڈ انہوں نے ایک قسم سے پرفارمنس دی، جو کہ ان کے اکنامک سروے نے خود لکھا ہے اور ان کے فائنانس منسٹر نے اس کو سائن کیا ہے۔ اور اس میں کیا تھا، گروتھ ریٹ جو تھا 21 میں 5.74 تھا اور 22 کے بیچ میں 6% تھا۔ ایل ایس ایم گروتھ جو ہے 11.7%، ایگریکلچر گروتھ ریٹ 4.4%، سروسز گروتھ 6.2، یہ ساری ریکارڈ تھیں۔ 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے، ہائیسٹ ریمیٹنسز، ہائیسٹ ایکسپورٹس، ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن، اور کوئی 18 لاکھ جابز ہم ہر سال جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہے تھے۔ ہم نے ریٹنگ کو اپ گریڈ کروایا، نیگیٹو سے پازیٹیو میں چلی گئی، اور ہم نے جو ہے گرے لسٹ سے ہم نے نکلوا دیا۔ فروری 2022 کو انہوں نے یہ عندیہ ہمیں دے دیا کہ ہم آپ کو نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 بڑے پرابلمز پاکستان کے تھے، ایک کارکے اور ایک ریکویٹک، تو وہ دونوں کے دونوں ہم نے ریزالو کیے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، بیشک پرائسز جو تھیں وہ گیس کی سب بڑھ گئی تھیں، لیکن کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، اور ہمارے جو ریزرو تھے وہ تقریباً 10.8 بلین پہ تھے۔ لیکن انہوں نے ایک رجیم چینج کی، انہوں نے انجینئر کیا، اور کس بیسس پہ کیا کہ جناب والا انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد اکنامک پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے ایک رجیم چینج کیا، اور آپ کو معلوم ہے اس کے کیا ریزلٹس ہیں۔ اس کے ریزلٹس یہ ہیں کہ جو ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن کو 12.2% مارچ میں، وہ 27% تک گئی، اب 25% پہ پھر رہی ہے۔ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں 1-1.5% ہوگی، ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہوگی، کیونکہ ایل ایس ایم نیگیٹو ہے، ایگریکلچر نیگیٹو ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ، اور انڈسٹریل جو گروتھ ہے نیگیٹو ہے، بزنسز بند ہو رہی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جو جی ڈی پی ہے وہ گرو کرے گی، تو یہ نیگیٹو ہوگی۔ اس وقت ہمارے خیال میں ایل ایس ایم جو خیر آ گئے نمبرز پہ -5% ہے 6 مہینوں میں، اور اس کے بعد ایکسپورٹس -16% ہے دسمبر میں، ریمیٹنسز -19% ہے دسمبر میں، اور آپ کی جو بزنسز جو ہیں وہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ پہلی دفعہ دسمبر کے بیچ میں $17 ملین سے لوگوں نے پیسے نکالے ہیں پاکستان سے۔ پاکستان میں پیسے آ نہیں رہے، جا رہے ہیں۔ ایک سروے آیا تھا کہ 79% جو ہے انویسٹر کہتا ہے کہ پاکستان غلط سمت پہ چل رہا ہے، تو اس کا جو انہوں نے ایک قسم سے جو نمبرز میں آ گیا ہے وہ $17 ملین لوگ لے کے چلے گئے ہیں، اور ایف ڈی آئی جو ہے وہ تقریباً 57% پچھلے سال سے کم ہے۔ تو آپ اس طرح دیکھ لینا کہ ایک گھر ہے، اس میں انکم جو ہے لیول گر رہا ہے، ڈالرز آنے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو کس طرح یہ پورا کریں گے؟ یہ ڈیٹ لے کے پورا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر یہ باتیں کرتے تھے کہ ڈیٹ پتہ بہت بڑھ گیا ہے، انہوں نے 6.5 ٹریلین کا نیا ڈیٹ لیا ہے صرف 6 مہینوں میں، اس کا مطلب پورے سال کا 13 ٹریلین ہوگا، اور ہم نے جو 4 سال میں 19 ٹریلین لیا تھا اس پہ یہ شور مچا رہے تھے۔ بزنسز بند ہو رہی ہیں، تقریباً 5,700 کنٹینر جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جن کی پیمنٹس نہیں ہو رہی، 4 سے 5 بلین ڈالر کی ایل سیز رکی ہوئی ہیں، اور جو کہ یہ شپنگ لائنز ہیں، ایئر لائنز ہیں، جو پروفٹ ریمیٹنسز ہیں، ان کا 1 سے 1.5 بلین ڈالر رکا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب پرائم منسٹر گئے تھے ترکی میں تو ٹرکش ایئر لائن نے کہا تھا کہ ہمارے 24 ملین ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہے۔ جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو 4.3 بلین پہ آ گئے ہیں، اور کل جو ہے اسٹیٹ بینک گورنر کی کراچی جو ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آڑے ہاتھوں ان کو لیا، اور ان کو کہا کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں، آپ پورا کا پورا آپ نے روک دیا اپنا پورا کا پورا پہیہ۔ کوئی انفلوز نہیں آ رہی اس وقت، یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں سب نے اٹیچ کر دیا اپنی انفلوز کو آئی ایم ایف کا پروگرام ری سٹارٹ کرنے سے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائنانس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے، جس کے بارے میں ڈار صاحب کہہ رہے تھے 3 بلین تو ادھر سے آ رہا ہے،
انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اب اسٹرنگز اٹیچ کریں گے، جب تک ریفارم لوگ نہیں کریں گے ہم ان کو ویسے بالکل ڈپازٹ اور پیسے نہیں دے دیں گے، گرانٹس نہیں دے دیں گے۔ اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے $1.1 بلین ڈیفر کر دیا اگلے فسکل کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام جناب وہ سائن کریں، اور آئی ایم ایف کا پروگرام اور یو نے جو $1 بلین دیا ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے۔ تو آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں سائن ہو رہا؟ کیونکہ وہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ابھی کچھ چند مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 4.6 سے 4.9 پہ آئے گا۔ اس وقت آپ کے ریونیو کم ہو گئے ہیں جو آپ نے بجٹ کیے تھے، اور آپ کے ایکسپنسز کوئی ڈبل ہوئے ہیں اس سے، کیونکہ آپ کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ 123 بلین پر منتھ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ 100 بلین روپے کے جو آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں، پی ڈی ایل بڑھانا ہے، ٹیرفز بڑھانے ہیں، یہ بڑھائیں۔ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 ریٹس کیسے ہو سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے؟ آپ 227-28 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریٹ جا کے 200 اور 65 سے 270 پہ ہے، تو اس کو فلوٹ کریں روپے کو، آرٹیفیشلی آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی۔ ہمارے نزدیک یہ کیچ 22 ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ اگر یہ کرتے ہیں، اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس الیکشن کے دوران اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے پے کرنی پڑے گی۔ ہمارے نزدیک یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے نزدیک تو، اور ہمارے اپنے لیڈران جو ہیں ان کے نزدیک یہ بھاگ جائیں گے، یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ عوام جن کے ساتھ انہوں نے یہ جو کیا ہے، اور ابھی آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کہ یہ جو خوردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور جو بجلی کے ساتھ کیا ہے، جو پیٹرول کے ساتھ کیا ہے، یہ عوام اور یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جہاں مرضی بھاگیں گے، یہ جس کونے میں جائیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ چیمہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت صاحب چونکہ اکانومسٹ ہیں تو وہ اکانومی کی بات کر رہے تھے۔ میرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کو قید سے یا بھوک سے کیسے بچایا جائے، تو یہ زیادہ بیسک مسئلہ ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے تھوڑی بات کروں گا میں۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، زراعت ہے، یہ $75 ارب کی ہے، $75 بلین کی۔ $75 بلین میں سے $45 ارب جو ہے یہ لائف سٹاک ہے، اور $30 ارب کی فصلیں ہیں۔ پاکستان میں ہم صرف ایک آئٹم اگر دیکھیں تو کھانے کا تیل پچھلے سال 11 مہینوں میں آیا $3.5 ارب کا۔ سو یہ آئی ایم ایف کے 3 سال کے پروگرام کے برابر ہے۔ آئی ایم ایف 3 سال میں جو آپ کو مدد دیتا ہے اس کے برابر آپ کا کھانے کا تیل 11 مہینوں میں۔ سو بیسک یہ ہے کہ اگر آپ زراعت میں ترقی کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری آگے بڑھتی ہے، اسی سے آپ کی امپلائمنٹ ہے، اسی سے آپ کے ہاں غربت کا خاتمہ ہے، اور اسی سے فوڈ کا ہے۔ ہم اگر بات کریں اس کی گندم کی، ہماری گندم جو خود پیدا کرتے ہیں وہ $10 ارب کی ہے۔ $4 ارب کی ہم منجی پیدا کر رہے ہیں، کچھ $5 ارب کے ہم ایڈیبل آئل کی ہماری ضروریات ہیں، اسی طرح $2 ارب کی مکئی پیدا کرتے ہیں۔ سو کسی بھی جگہ میں جب سیٹ بیک آتا ہے تو وہ یو کین سے کہ بلینز آف ڈالر میں آتا ہے۔ پچھلے سال جو ہماری گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں وہ $4 ارب کی تھی۔ $4 ارب کی آئی ایم ایف کے پروگرام کو 4 سال کے برابر ہے۔ سو اس سال اگر دیکھیں تو اس سال جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں کہ زراعت میں سیٹ بیک آئے گا، خریف کراپس پہلی پی ڈی ایم کی یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں کاٹن کی پیداوار 40% کم ہوئی ہے، اس میں منجی کی پیداوار تقریباً 25% کم ہو رہی ہے، اس میں چینی کی پیداوار 20% کم ہو رہی ہے، اس میں مکئی کی پیداوار تقریباً 10% کم ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خریف میں جو کراپس کی پیداوار ہے یہ اپنا زراعت 30% پیچھے چلی گئی۔ ایک چھوٹی سی اور اگزامپل دیکھیں تو 1100 ارب روپے کی آپ کی پولٹری انڈسٹری ہے، 1100 ارب روپے کی۔ اس پولٹری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا آپ تھوڑا سا بھی اگر دیکھیں، کوئی جو سویابین کے آپ کا جہاز تھے جس طرح انہیں روکا گیا
اور 1100 ارب کی انڈسٹری کو جس طرح تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا جو بھگتان ہے وہ عوام بھگت رہی ہے کہ تقریباً اس وقت 500 روپے سے زیادہ مہنگا پولٹری پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ سو یہاں پہ جو ایشو بن گیا ہے وہ یہ ہے، آپ اگر دیکھیں کہ 16% ابھی تک یوریا کی کنزمپشن کم ہے، 31% ڈی اے پی کی کنزمپشن کم ہے، 46% ٹریکٹر کم بکے ہیں، اور کوئی تقریباً 65% تک پوٹاش کم بکی ہے۔ سو جب ان پٹس استعمال نہیں ہو رہے، جب ان پٹس زراعت کے مداخل استعمال نہیں ہو رہے، تو اس کا آگے اسی طرح کاٹن پہ، رائس پہ، پیداوار پہ امپیکٹ آ گیا ہے۔ جب یہ امپیکٹ آ گیا ہے تو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں اگر دیکھیں تو فوڈ انڈسٹری ہے، سب سے بڑی انڈسٹری آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے، پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری، ٹیکسٹائل اور فوڈ، یہ دونوں کو اگر دیکھیں گے تو پاکستان کی انڈسٹری کا 40% کے لگ بھگ ان دو انڈسٹریز کا۔ پھر تیسری چوتھی اگر انڈسٹری دیکھیں تو ساری مطلب پہلی 11 میں سے شاید 6 انڈسٹریز ایسی ہیں جو بڑی، جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں۔ سو آپ کی زراعت نے لے کے چلنا ہے چیزوں کو۔ یہاں پہ ہم اگر دودھ دیکھیں، 20 ارب روپے کا، 20 ارب ڈالر کا ہم دودھ پیدا کرتے ہیں۔ سو آپ کے ہاں جو اینیمل فیڈ ہے یا پولٹری فیڈ ہے، یہ تقریباً 80% مہنگی ہو گئی پچھلے 9 مہینوں میں۔ 9 مہینوں میں تقریباً 80% آپ کا ونڈا اینیمل کا، جہاں سے آپ 20 ارب ڈالر کا دودھ پیدا کرتے ہیں، اور 1100 ارب کی جو آپ کی پولٹری ہے اس کی اگر دیکھیں گے تو 70-80% آپ کی فیڈ مہنگی ہو گئی۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت زراعت میں کسان کو غریب کر رہے ہیں، اس کی پروڈکشن کم کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 230 ملین کی جو آبادی ہے 23 کروڑ کی، 23 کروڑ کی آبادی میں آپ کہہ لیں کہ ہم گھی امپورٹ نہیں کر سکتے، اگر گندم کی پیداوار کم ہوئی وہ امپورٹ نہیں کر سکتے، کاٹن ہم آج امپورٹ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انڈسٹری خراب ہوئی۔ میں کل ایک بینک میں گیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں 2 جگہ سے ڈالر آتے تھے، ایک فیصل آباد سے آتے تھے، ایک سیالکوٹ سے آتے تھے، دونوں جگہ بیٹھ گئی، دونوں جگہ سے پیسے نہیں آ رہے۔ اور اس وقت تقریباً آپ کہہ لیں کہ اپریل تک جو پیسے جو کنٹینر آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی ڈالر آئیں گے وہ سارے کے سارے اپریل تک وہ کلیئر ہوں گے۔ اپریل میں کہہ رہے ہیں اگلی ایلسیاں آپ پلان کریں گے۔ 4 انڈسٹریز ایسی تھیں جن کی پلان کیا گیا کہ جی ان کو ضرور ہم امپورٹ کی اجازت دیں گے۔ نمبر 1 تھی زراعت سے ریلیٹڈ پروڈکٹ، نمبر 2 تھی فارماسیوٹیکل، نمبر 3 تھی آپ کہہ لیں انرجی، اور چوتھے نمبر پہ ایسی انڈسٹری تھی جو ایکسپورٹ کرتی تھی، ری ایکسپورٹ کرتی تھی، امپورٹ کیا را مٹیریل اور ایکسپورٹ کیا۔ میں زراعت سے ریلیٹڈ ہوں، میری ساری کمپنیاں زراعت کی ہیں، میری پچھلے 3 مہینے سے ایل سیز بند ہیں۔ اگر یہاں پہ کھاد نہیں ہے، میں کھاد امپورٹ نہیں کر سکتا، میں دوائی امپورٹ نہیں کر سکتا، تو میرے نزدیک ماڈرن زراعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم فصل اگا سکیں، اور فصل اگا نہیں سکتے تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ 23 کروڑ لوگ قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں، 23 کروڑ لوگ قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ آٹا وغیرہ کی جی، آٹا جو 65 روپے بیچا ہم نے، ہمیشہ 65 روپے بیچتے تھے، وہ 150 روپے ہو گیا۔ گھی ساری دنیا میں آدھی قیمت پہ ہو گیا، ہمارے ہاں مہنگا ہو گیا۔ اسی طرح چاول باسمتی 350 روپے کلو، ٹماٹر کیسے ہے، پیاز کیسے ہے، دودھ جو آپ کے لیے 100 روپے کا ہوتا تھا 160 روپے ہو گیا۔ سو جو کھائے بغیر 23 کروڑ منہ نے جو کھانا ہے، وہ غریب ہے، امیر ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو گئے سے، وہ سارے کے سارے ایٹ سٹیک چلے گئے۔ سو میں نے جولائی میں کہا تھا کہ ہم، شوکت صاحب یاد ہوگا اسلام آباد میں جو ہوا تھا، تو کہ ہم قید کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس وقت فکرہ بولا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اس وقت مطلب آج وہی صورتحال ہو گئی ہے۔ کل میں ایک بینک میں بیٹھا، میں نے کہا یار میں نے جولائی میں کہا تھا، کہتا سر جو جولائی میں آپ نے کہا تھا دیٹ واز دا ٹائم کہ اس وقت ہم سنبھال لیتے اپنے آپ کو، اس وقت ہم ایلسیاں پلان کرتے کہ کون کون سا پرائرٹی ایریا ہے۔ اس وقت تو ایک کتے کی خوراک انہوں نے کیا نام ہے روکی امپورٹ کرنا، تو مریم نواز نے فون کیا اپنا فائنانس منسٹر کو کہ جناب کتے کی خوراک امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ مریم اورنگزیب کے کتے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس وقت اس طرح بھی پلان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا سر وہی ٹائم تھا جون اور جولائی جب ہم اس ملک کو سنبھال سکتے تھے، ہم نے نہیں سنبھالا۔ سو سر اس وقت یقین جانیں مطلب اٹس ناٹ پالیٹکس، اٹس میٹر آف اسٹارویشن، اٹس میٹر آف قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ آج بھی یہ کون سے ہم نے استعفے لینے ہیں، کون سے نہیں لینے، کس کو کہاں دھاندلی کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کس کو گرفتار کہاں نہیں کرنا، وہ اس چکر میں ہے۔ اچانک کسی دن ان لوگوں پہ لوگوں نے دعویٰ بول دینا ہے، یہ اس ملک سے بھاگ جائیں گے، ساروں کی جائیدادیں باہر ہیں، بچے باہر ہیں، ویزے لگے ہوئے ہیں، شہریتیں موجود ہیں، یہ بھاگ جائیں گے اور میں آپ ادھر رہ جائیں گے۔ آج ہم لوگ اس بات کو اٹھا کے ریز کر کے اس آواز کو سنبھالنے کی کوشش کریں، چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
जी कोई सवाल जवाब। सर ये बताइएगा कि आपके मुतालिक जो है आपकी गवर्नमेंट के मुतालिक डॉक्टर हफीज पाशा साहब गुज़िश्ता दिनों पे आपके दफ्तर में थे, उन्होंने जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने माइंड बिछाई रजीम चेंज से पहले उनको पता लग गया था, उसी दौरान उन्होंने ये कहा कि 1100 अरब रुपया सब्सिडी सिर्फ तवानाई के शोबे में तहरीक साहब की गवर्नमेंट ने दी गुज़िश्ता साल, और उसके अलावा जो दीगर सर्कुलर डेट था वो 350 अरब रुपया अलग दिया। तो ये उनका इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है कि आपने तवानाई सेक्टर को इतनी बड़ी सब्सिडी देकर खजाने पर बोझ डाला? बिल्कुल, हफीज़ शेख साहब के लिए मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन हफीज़ पाशा साहब के लिए बहुत इज़्ज़त है, लेकिन हफीज़ पाशा साहब की जो बेगम है वो भी इस वक्त मिनिस्टर हैं, और मुझे अफसोस है कि वो ज़रा थोड़ा उनका जो ओपिनियन है वो कलर्ड होना शुरू हो गया है। उनको ये याद होना चाहिए कि ये जो एनर्जी के जो प्लांट्स लगा के गए थे, ये पीडीएम की, ये नून की हुकूमत लगा के गई थी, और उसमें जो कि हम लोगों ने वो पेमेंट्स करते थे उनकी अनयूटिलाइज कैपेसिटी की, वो 450 अरब रुपए थी 2018 में, वो 2022 में चली गई थी 850 अरब, और वो अभी इस साल में जो है वो तकरीबन 1150 अरब रुपये है। तो वो जो पेमेंट्स थी वो हमने देनी होती थी और हमारी यूटिलाइजेशन नहीं होती थी, क्योंकि ये वो प्लांट्स गारंटीड रिटर्न्स करके गए थे। तो लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो इनफ्लो थी जो 450 बिलियन से शुरू हुई थी और गई है तकरीबन 1.25 ट्रिलियन पे, उसको इनफ्लो को सर्कुलर डेट में हमने पिछले साल 100 बिलियन तक रोक दिया था, 100 बिलियन तक रोक दिया था सालाना। अब क्या हो रहा है, अब हर महीने वो इनफ्लो 123 अरब रुपया हो रही है। तो पाशा साहब ये भी तो जरा उनको कहना, जरा संभालें इसको। हमारा काम, हम तो इनका गंद समेट रहे थे, और हम किस तरीके से समेट रहे थे कि हम कैपेसिटी जो वो यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे थे बिजली की। आखिरी साल में हमारी जो यूटिलाइजेशन है 12% बढ़ी थी, ताकि जो बिजली ज़्यादा खपत होगी तो कम से कम प्रोडक्शन होगी और उससे हम वो पेमेंट्स कर लेंगे। तो 1100 बिल्कुल हमने 1100 किए, क्योंकि हम इन्होंने तो वो भी देने बंद कर दिए। जी एक सवाल आपसे, कीमा साहब से आपसे सवाल ये है कि रोज जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट कहती है कि इन्होंने तारीखी कर दिया। मुझे क्लियरली बता दें कि 3.5 साल में आपने कितना कर्ज लिया और कितना वापस किया पिछली गवर्नमेंट का? देखिए जी, मैं, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है और ये मैंने इसमें कहना था, लेकिन मैं वो कहना था वो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। देखिए जी, बात यह है कि हमने इनके बकौल, इन्होंने ये नंबर दिया है कि 19.3 ट्रिलियन का हमने अपने वक्त में कर्ज लिया, 19.3 ट्रिलियन का, और वो पहले इनके अदवार तक वो 25 ट्रिलियन था, हमने 19.3, तो 44.3 ट्रिलियन का डेट हम छोड़ के गए। लेकिन ये सेलेक्टिव नंबर देते हैं, ये नंबर नहीं देते कि जीडीपी भी उसी दौरान में हमने 72% इंक्रीज की, 72% इंक्रीज की। इसका मतलब है हमारा डेट टू जीडीपी जो था वो 64.5% था, इनके वक्त में 63.6% था या 4 था हमारा और हमने कोविड को भी संभाला। दुनिया के बीच में कोविड के दौरान डेट टू जीडीपी सारे ममालिक का 10% एवरेज पे बढ़ा, हमने वो नहीं बढ़ने दिया। अब क्या हुआ जनाब, आगे चलें, हम तो डेट टू जीडीपी 64 पे छोड़ के चले गए। आपने 6 महीनों में 6.5 ट्रिलियन जो किया है, 6.5 ट्रिलियन आपने 6 महीनों में कर दिया है। अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो 13 ट्रिलियन है, अगर मैं 4 साल जो हमारे यहां करूं तो ये 50 ट्रिलियन है। तो ये किस मुंह से हमारे से बात करते हैं? सादा फिगर, एक फिगर है, एक फिगर उनका दूसरा सवाल, एक मिनट फिगर उनका दूसरा सवाल सर, एक मिनट फिगर। ये कर्जा जो हमारे दौर का टोटल जो कर्जा है वो था 14 अरब रुपए पर डे, 14 अरब पर डे। ठीक, हमारे दौर में जो टोटल कर्जा था वो 14 अरब पर डे था, और आजकल जो अभी तक कर्जा बना है जब से ये आए हैं 37 अरब पर डे ये ले रहे हैं। 37 अरब पर डे जो कर्जा बढ़ रहा है पीडीएम की गवर्नमेंट में जब से ये आए हैं। हमारे दौर के जो 3 साल और 7 महीने थे या 8 महीने थे वो कर्जा जो है वो 14 अरब पर डे था। ये दूसरा सवाल आपने चीमा साहब जो सवाल, चीमा साहब आप ज़राअत की बात करते हैं,
کہ ذرا لاہور میں دائیں بائیں دیکھیں کہ ہر جانب تو ختم ہو رہی ہے زراعت، آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں اور اس تیزی سے آ رہی ہے. مطلب میرے جیسا بندہ بھی جس کے پاس 20-30 ہزار ہم کہتے ہیں فائل لے لیں یار، وہ ہم پیسہ دگنا کرنے کے چکر میں ہیں. تو یہ آپ کا کیا پلان ہے؟ کیبنٹ میٹنگ، ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ جی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو ہائی رائز پہ ہم جائیں، یہ فلیٹس جو ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول کو مشکل کریں. ایک میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جی نیکسٹ میٹنگ میں کر لیں گے، تو اتنی دیر میں یہ تقریباً رجیم چینج کا ایشو بن گیا. وی ور ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کی اپروول جو ہے اتنا مشکل کر دیں کہ یہ ہاؤس جو ہے بنگلوز، پوری دنیا میں بنگلہ مہنگا ہے، پوری دنیا میں فلیٹ سستے ہیں. سو ہم وہ کرنے جا رہے تھے کہ فلیٹ سستے کریں اور بنگلہ مہنگا کر دیں. بنگلوں کی آپ کہہ لیں کہ صرف امیر لوگ لے سکیں، باقی لوگ نہ لیں. اچھا سر دیکھیں، میں اس کے اوپر اس کو کمپلیٹ کر لوں. سوری کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں جی، یہی ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی جو ہے بڑے جو اکانومسٹ ہیں باہر والے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جس طرح آپ نے فائلوں والی بات کی ہے، یہ ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں. یہ پروڈیوس نہیں کرتی. اگر اس پہ گھر بن جاتا ہے تو وہ تو ایک قسم سے پروڈکٹیو ہو جائے. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، سوسائٹیز بنا کے پلاٹس بیچ کے غائب ہو جاتے ہیں. مطلب بس وہ پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم آئیں گے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ان پروڈکٹیو جو ایکسرسائز ہے اس کو ہم نے پروڈکٹیو کرنا ہے. بیکاز شہروں کے ارد گرد جو ہے، شہروں میں سب سے زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. وہیں اگر انویسٹمنٹ ان پروڈکٹیو کریں گے تو جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے، جس میں انڈسٹری ہے، جس کے بیچ میں سروسز وغیرہ ہیں، اس میں پیسہ نہیں جائے گا. اس میں اس طرف پیسہ جا رہا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو اب موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو تجربہ نہیں ہے اور اپنے بارے میں گمان کرتے کہ تجربہ کاروں کی حکومت آئے گی تو اکانومی بہتر ہو جائے گی. آپ کا بھی 3-3.5 سال کا تجربہ ہوا پاک میں. اب آپ ایک بار پھر جو 2018 سے قبل آپ لوگ دعوے کرتے تھے، آپ ایک تجربہ حاصل کرنے کے بعد آپ پھر دعوے کر رہے ہیں معیشت بھی اس طرح کر دیں گے، معیشت کی تیاری کر دیں گے. تو کب تک یہ ملک اسی طرح معیشت کے جو ماہرین ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہے گا اقتدار کی خاطر؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آپ کی سوال آپ کا بہت اچھا تھوڑا سا ایڈ کر ہے. دیں. جی تھوڑا انہوں نے اچھا سوال کیا ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف پروگرام میں ان کو جانا پڑے گا. یہ گورنمنٹ تو کلیپس ہو رہی ہے. آپ کل کو آئیں گے، آپ کو بھی آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر مہنگائی کا سیلاب آئے گا، آپ کو بھی اس کی پولیٹیکل پرائز پے کرنی پڑے گی. تو اس میں سے سولوشن کیا ہے نکلنے کا؟ اس میں سولوشن یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی ایسی چیز جس طرح میں نے کہا کہ آپ آپ کی انکم کم ہونا شروع ہو جائے اور اس کو آپ قرضے سے پورا کرنا شروع کریں، تو وہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. تو ہمارا سولوشن کیا تھا؟ ہمارا سولوشن تھا کہ آپ نے اکانومی کو بڑھاوا دینا ہے. انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ جو ہم نے 2 سال میں کر رہے تھے، اور اس سال بھی اس طرح ہی ہوتی رہتی. آپ ابھی کہیں گے کہ بھائی آپ کے پاس اب کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے 2 سال تو آپ کو دکھا دیا کہ ہم وہ ہر طرح کی گروتھ کر رہے تھے، ہر جگہ گروتھ کر رہے تھے. اب ہم نے وہ پلاننگ شروع کی ہوئی ہے جو تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے. ہم پورے 18 ایریاز کے اکانومی کے اوپر ہم پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہی ہے سسٹینیبل انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور اس کے بیچ میں انکلوسیو اس لیے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے، جس کو ہم نے ٹرکل ڈاؤن کے لیے رکا ہوا تھا، وہ ہم اس کے اوپر ٹرکل ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے. ہم صحت کارڈ جیسی چیزیں، کامیاب پاکستان جیسی چیزیں، کامیاب جوان جیسی چیزیں کریں گے تاکہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو انفلیشن سے بھی ایک قسم سے پروٹیکشن ہو، لیکن ان کی بھی گروتھ ہونی چاہیے. تو وہ پلاننگ ہو رہی ہے. اب آپ کی بات میں کہتا ہوں کہ ابھی کیا ہوگا. ابھی کے لیے بھی ہم اس کھڈے میں جو گر گئے ہیں اس کے لیے ایک اسپیشل ایمرجنسی پروگرام ہم بنا رہے ہیں کہ ہم اگر آ گئے تو ہم نے اس کھڈے میں سے کیسے نکلنا ہے، 25% انفلیشن میں سے کیسے نکلنا ہے، نیگیٹو گروتھ سے کیسے نکلنا ہے. یہ سارا ہمارے پاس پروگرام ہے. اور ہماری کریڈینشیل اس لیے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں 18 کی جو اکانومی ملی تھی اس کو ہم نے ٹھیک کر کے دکھایا تھا. اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس دفعہ 2/3 میجورٹی ملے گی. ہمارے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوگی، پولیٹیکل کیپٹل بھی ہوگا. ہم سخت ڈیسیژن لینے ہوں گے، وہ شروع میں لیں گے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بات ایڈ کر لوں. دیکھیں، اس میں سب سے بڑا جو ایشو پاکستان میں بنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں پچھلے سال مہنگائی تھی خوراک کی 10.6%، اور پاکستان میں مہنگائی تھی 36.5%.
اور ایک بار 46% بھی گئی. اگلے سال دنیا میں مہنگائی ہے فوڈ کی 3.5 سے لے کے 4.5, اور ہمارے پاس اگلے سال بھی 30% سے فوڈ کی مہنگائی زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور شوکت صاحب کی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں سی پی آئی کی بات کرتے ہیں, میں کروں گا ایس پی آئی کی بات. ایس پی آئی یہ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس, جس میں آپ کی انرجی اور خوراک, یہ دو چیزیں. اب جب اور سی پی آئی میں آتی ہے آپ کی مطلب دکان, پراپرٹی, مکان, ہر چیز آ جاتی ہے. جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو دکان مکان تو لوگ نہیں خریدتے, پلاٹ تو نہیں خریدتے, لیکن خوراک اور پیٹرول تو یا بجلی تو انہیں خریدنی ہے. سو پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں نا 25% مہنگائی ہے, 25% مہنگائی ہے ان کے لیے جو پراپرٹی بھی ساتھ خریدتے ہیں. جو میرے اور آپ کے لیے مہنگائی ہے غریب آدمی کے لیے وہ مہنگائی 36% سے زیادہ ہے. اور اگلے سال بھی یہ مہنگائی اسی طرح زیادہ ہوتی نظر آ رہی. جو خطرے والی بات ہے, خطرے والی بات جو ہے کہ تقریباً اس وقت پچھلے سال میں 60% آپ کہہ لیں کہ جو آلموسٹ 26-27 ہزار روپے کا ایک بندے کا کھانا تھا ماہانہ, آپ کہہ لیں وہ چلا گیا 42,000 روپے. تو وہاں پہ اس وقت جو ہوا ہے نا لوگوں کے آٹے کے ساتھ جو ہوا ہے, جو گھی کے ساتھ ہوا ہے, جو اس وقت آٹا کا توڑا پورا نہیں لیتے, 2-2 کلو کر کے لیتے ہیں, 1-1 کلو کر کے لیتے ہیں, وہ ایشو بن گیا. اور لاسٹ بات میں اس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا, آپ مئی میں اپنا مارچ کا افورڈیبلٹی انڈیکس نکالیں یا لیونگ کاسٹ انڈیکس نکالیں دنیا کا. ہم نے بڑا, عمران خان صاحب نے بار بار آپ کو کہا تھا, اس وقت ہمارے پاس دنیا میں 3 چیزوں میں ہم سستا ترین ملک تھے. 3 چیزوں میں, خوراک یعنی گراسریز, ہاؤس کا کرایہ, ہاؤس اور دکان کا کرایہ, اور تیسرا ایجوکیشن. دنیا کا سستا ترین ملک تھے ہم. دنیا کے 139 ملکوں کو انہوں نے کیا سروے, اس میں ہم افغانستان سے بھی سستا ملک تھے. اب اس میں آپ جاتے ہیں تو آج کی دیکھیں پرائسز, آج کی پرائسز ویٹ کی دنیا کی 90 روپے پرائس ہے, میز 70 روپے, بیف 1120 روپے, چکن 761, آلموسٹ دنیا کے برابر ہم پہنچ گئے ہیں. دنیا سے ہم 13% سے دنیا کا, خوراک کتنی سستی تھی, آج ہم دنیا کے قریب پہنچ گئے ہیں. یہ شکر تھوڑا شارٹ. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, تو ٹیکنوکریٹس حکومت کی بھی بات کی جا رہی ہے, کیا اس سے بھی معاشی استحکام آ جائے؟ دیکھیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حکومتیں ہیں نا وہ عوام ہی سلیکٹ کرتے ہیں, عوام کی طاقت سے ہی حکومتیں اپنا جو ہے وہ ڈیسیژنز لیتی ہیں. اور اگر آپ عوام جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ تو بیسیکلی ٹیکنوکریٹس ہیں نا بیٹھے, تو ویسے تو میں بھی ٹیکنوکریٹ ہوں. اگر مجھے عوام کی جو ہے قوت میرے پیچھے نہیں ہوگی تو میں مشکل فیصلے کیسے کروں گا. تو پہلے تو آئین میں ہی نہیں ہے نا یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, تو پہلے تو غیر آئینی چیز کریں گے. دوسری چیز ہے کہ ان کے پیچھے کون سی سپورٹ ہوگی پبلک کی, تو ہم تو اس کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں. جی آپ پیچھے سے بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں. جی آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دور میں 3.5 سالوں میں 3.25 سالوں میں اکانومی بہت اچھی چل رہی تھی, لیکن آپ کے دور میں 4 منسٹر جو ہے اس کے فائنانس کے منسٹر چینج ہوئے تھے, اور دوسرا مہنگائی بھی آپ کے دور میں زیادہ بڑھنا شروع ہوئی تھی. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو 4 جو ہیں یا 5 ہوں یا 3 ہوں, دیکھیں پہلے تو چوتھا جو ہے وہ تو 15 دن کے لیے ٹرانزٹ تھا, کیونکہ میں نے آنا تھا اور اس میں 15 دن لگ گئے, تو 3 تھے بیسیکلی. لیکن دیکھیں اس کو آپ یہ نہ لیں, ایک پچھلی حکومت والے نے ایک ہی نے کچھ 4-4.5 سال مطلب فائنانس منسٹر رہے تھے, اور وہ جو گل کھلا کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, تو اس کو چھوڑے 3 تھے یا 4 تھے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی مہنگائی بڑھنی شروع ہوئی تھی, مہنگائی پہلے تو اس لیے بڑھی کہ ہم نے IMF پروگرام ہمیں فورسفلی لینا پڑا. خان صاحب شروع میں 1 سال لگے رہے 9 مہینے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں IMF پروگرام کرنا. انہوں نے بہت سخت ریسٹرکشنز لگائیں, جس میں انہوں نے ریٹس بڑھا, ڈسکاؤنٹ ریٹس بڑھا دیے, ٹیرفز بڑھا دیے بجلی کے سارے, انہوں نے جو آپ کو معلوم ہے پیٹرول پرائسز وغیرہ بڑھا دیں. اس کی وجہ سے وہ مہنگائی ہونا شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخری 1.5 سال میں سپر سائیکل آیا. سپر سائیکل کو ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی اور 12.2% پہ ہم انفلیشن چھوڑ کے گئے. آج وہی انفلیشن 27% کر کے, تو ہمارا تو سپر سائیکل تو ہم نے کر لیا تھا, اس کو کنٹرول کر لیا تھا. تو یہ نہیں آپ کہیں کہ جی ہم نے بڑھائی تھی, وہ اس لیے بڑھائی تھی کہ ان کے جو کرتوت تھے اس کو ہم کنٹرول کرتے IMF کے تھرو کر رہے تھے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تھی. جی کریم صاحب یہ فرمائیے گا, یہ فرمائے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حفیظ شیخ صاحب آئے, آپ آئے, ماضی میں بھی آپ کو اکانومی کا تجربہ ہے پاکستان کی کس طرح چلتی ہے,
क्या आप समझते हैं कि जो अवाम की ताकत की बात करते हैं कि अवाम इकॉनमी कंट्रोल की ताकत से जो इलेक्ट होते हैं, जो मुख्तलिफ होते हैं, वो फैसले करते हैं, और क्या वजह है कि आपकी जो रिजर्व है उसको पूरा करने के लिए और लोग जो है